بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومثال العلة المعلومة بالسنة في قوله علیہ الصلاة والسلام ليس الوضوء على من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا انما الوضوء على من نام مضطجعا۔ اچھا جی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ مثال دے رہے ہیں۔ کس حوالے سے مثال دے رہے ہیں؟ علت کی دو مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ کون سی علت؟ جو معلوم ہوتی ہے سنت کے ذریعے، سنت سے جو معلوم ہوتی ہے۔ تو پہلے جو مثالیں دی ہیں وہ مثالیں کس اعتبار سے تھیں؟ دو مثالیں، وہ جو کتاب اللہ سے علت ہونا معلوم ہوتا تھا، اب وہ علت جو معلوم ہو رہی ہے سنت کے ذریعے سے، اس کی دو مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال یہاں پر دی ہے سونے کی، باوضو آدمی ہے، وہ سو گیا ہے، تو کس سونے سے اس کا وضو ٹوٹے گا؟ اس سونے سے جس میں استرخاء مفاصل ہو جائے۔ استرخاء مفاصل کیسے ہوگا؟ کہ جس میں انسان اس طرح سوئے کہ اس کا مقعد زمین سے اٹھ جائے یا اٹھنے کے ترتیب پر ہو۔ تو ظاہر بات ہے جب زمین سے اس کا مقعد اٹھ چکا ہو یا اٹھنے کے حساب سے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استرخاء مفاصل یا اسپرنگ جو ہے وہ ڈھیلے ہونے کا سلسلہ گویا پایا جا رہا ہے، اور غالب گمان ہے پھر اس طرح شاید اس کی خروج ریح یعنی ہوا خارج ہوئی ہو اور اس طرح اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو۔ کیونکہ وضو کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی اس موقع پر۔ ہاں، اگر وہ جسمانی اعتبار سے اس طرح تھا کہ وہ زمین سے اس کا مقعد لگا ہوا تھا مضبوطی سے، یا وہ رکوع سجدے وغیرہ میں کی ایسی کیفیت میں تھا کہ اس میں عام طور پر انسان اب اسپرنگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، وہ گویا اس نے اپنے اوپر قابو کیا ہوتا ہے، کسی حد تک اس کا کنٹرول اپنے اوپر ہوتا ہے، استرخاء مفاصل کا خطرہ یا خدشہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں پر علت اصل کیا بن گئی؟ استرخاء مفاصل، کہ انسان اپنے اوپر مکمل کنٹرول اعضاء پر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا تو استرخاء مفاصل کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ گویا اب اعضاء اس کے قابو میں نہیں رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہو، اس طرح کا معاملہ ہوا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ چلا ہو، تو ہم وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے۔ استرخاء مفاصل کو علت بنایا گیا ہے سونے میں۔ یہ ایک مثال یہاں پر یہ بیان ہوئی ہے استرخاء مفاصل کے حوالے سے، اور دوسری میں جو مثال ہے وہ یہاں پر مستحاضہ عورت، جس کو حیض اور نفاس کے علاوہ یعنی ویسے اس کو اگر کوئی خون یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں رگ کا خون نا، تو وہ چیز شروع ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر جو علت ہے وہ سیلان دم یعنی خروج دم ہے، خون کا نکل آنا۔ تو اب یہ علت بنتا ہے وجوب وضو کے لیے، لیکن کس اعتبار سے؟ کہ ہر وقت کی نماز کے لیے، یعنی ہر وقت جو داخل ہوگا نیا تو اس کے لیے وضو کرے گی وہ عورت، پھر اس وقت سے لے کر اگلے وقت تک جتنی نمازیں پڑھے، اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ہم یہ کہیں گے معذور ہے، اور معذور کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس میں آتے رہیں گے۔ اب یہاں علت جو ہے وہ خروج دم ہے، اس کی وجہ سے وضو کا ٹوٹنا وہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم دوسرے معذورین کو بھی ملا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جب یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی تو اب سمجھیے ذرا اس بات کو۔ دونوں مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ ومثال العلة المعلومة بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام ليس الوضوء على من نام او قام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وضو نہیں ہے اس شخص کے اوپر کہ جو سو گیا ہے لیکن اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے یا وہ سجدہ کر رہا ہے۔ انما الوضو، وضو تو اس پر ہے علی من نام مضطجعا کہ جو لیٹ گیا ہے، وضو اس پر ہے جو لیٹ گیا ہے۔ اچھا، پہلو کے بل وہ سو گیا ہے، وضو اس پر ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا، جب وہ پہلو کے بل لیٹ گیا ہے، استرخت مفاصلہ، تو ہو سکتا ہے اس کی اعضاء ڈھیلے ہو چکے ہوں۔ تو جہاں پر جعل استرخاء المفاصل علتاً، یہاں پر استرخاء مفاصل کو بنا دیا ہے علت وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے۔
فیتعدی الحکم، حکم متعدی ہوگا یہاں پر بہذہ العلہ، اسی علت کو سامنے رکھتے ہوئے استرخاء مفاصل والی کو، الی النوم، نیند کی طرف، مستندن، لہٰذا کسی نے اگر ٹیک لگائی، او متکیان الی شیء، لہٰذا کسی آدمی نے اگر سونے کی یعنی ٹیک لگا کر سونے کی طرف یا کسی چیز کی طرف تکیے لگا کے باقاعدہ، دونوں صورتوں میں، تو اس نے ٹیک لگائی ہلکی سی اس طرح کر کے، اور یا پھر جو ہے وہ باقاعدہ تکیے لگایا اس طور پر کہ لو ازیلا، اگر کوئی اس کو پیچھے سے ہٹا دے، لسقط، یا گر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقد اگرچہ زمین پر لگا ہوا ہے لیکن وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ وہ پیچھے ٹیک کے سہارے چلا گیا ہے سارا وزن، اگرچہ یہ بظاہر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن سارا وزن پیچھے ٹیک پہ چلا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا زمین پر مکمل جماؤ نہ ہونے کی وجہ سے استرخاء مفاصل کا خطرہ ہے، کہ خدشہ ہے کہ کوئی ہوا وغیرہ خروج ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى الْإِغْمَاءِ، کہتے ہیں کہ یہی اس طرح کی علت ہم پھر لے کے جائیں گے، اغماء، کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا ہے، یا والسکر، یا اس کے اوپر جو ہے نشہ کی کیفیت آ گئی ہے، تو نشہ اور یہ جو کیفیت ہے نا، نشے کی کیفیت یا بے ہوشی کی کیفیت، تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے بے ہوش آدمی اس کے بھی خروج ہو گیا ہو، ہوا نکل گئی ہو، یا نشہ کی صورت میں ایسے، تو پھر ہم حکم لگا دیں گے وضو ٹوٹ گیا، اگر کوئی آدمی غشی میں چلا گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے یا نشے میں، تو ہم اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگا دیں گے اوپر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ استرخاء مفاصل کی جو ہمیں علت ملی ہے حدیث سے، اس کو ہم یہاں پر متعدی کریں گے حکم کے اعتبار سے، تو یہی کہہ دیں گے کہ ان کے بھی استرخاء مفاصل گویا ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہی استرخاء مفاصل کی جو ترتیبات چل رہی ہیں، دوسری مثال جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی وہ یہی تھا کہ خروج ریح، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے دور میں 6 عورتیں ایسی تھیں جن کو کثیر الاستحاضہ تھیں، ان میں سے ایک کا نام یہ آیا، فاطمہ بنت ابی حبیش۔ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ میں اگر چٹائی پر بھی، میں جو ہے وہ چٹائی پر کھڑی ہوتی ہوں اور یہ چیزیں پھر بھی جاری ہوتا ہے، تو میں کس طرح نماز پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا توضئی وصلی وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ إِنْ فَجَرَ، کہ وہ آپ وضو کیجئے اور نماز پڑھیے، اگرچہ قطرے اس چٹائی پر جس پر نماز پڑھ رہی ہیں اس پر بھی بہتے رہیں پھر بھی آپ، کیونکہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے جو جاری ہو چکا ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے جس کو ہم حیض یا نفاس وغیرہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گویا یہ خروج دم کا نکلنا ہونا جو ہے، خروج دم یہ ناقص بن رہا ہے، کس کے لیے؟ وضو کے لیے، اور وضو کرنا پڑے گا اس کے بعد، لیکن چونکہ یہ معذور ہے، یہ تو معذور کے حکم میں جب ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے، لکل وقت صلاح، ہر نماز کے وقت کے لیے یہ وضو کرے گی، اور جب یہ اس کے لیے معذور کا حکم آ گیا تو اب جتنے بھی معذورین ہیں ان سب کی طرف یہ حکم جا سکتا ہے۔ مثلا کسی نے رگ کھلوائی، حجامہ لگوایا اور خون پھر رکا نہیں، بہتا ہی رہا، یا کوئی زخم ایسا لگ گیا کہ خون بہتا ہی رہا، یا دائمی نکسیر اس کو آ گئی، ہر وقت وہ خون اس کا ناک سے بہتا رہتا ہے، سلف البول والریح، یا کسی کی ہوا کا اخراج خروج ہوتے ہی رہتا ہے، اور یا پیشاب کا جو ہے وہ تسلسل اس کا کچھ نہ کچھ قطروں کی صورت میں ہوتا ہی رہتا ہے، تو یہ معذور ہے نا، جس کو ایک نماز کا وقت یعنی پورا وقت ایسا نہ مل سکا کہ اس میں نماز پڑھ سکے، تو آگے پھر اس طرح ہو نہ ہو، کم وقت بھی ہوتا ہو، لیکن ایک مرتبہ جب شروع ہو گیا تو ہم اس کو معذور، عذر شرعی والا معذور کہیں گے، اور اس کا حکم یہی ہوگا جو یہاں پر مستحاضہ کے حکم سے لیا گیا ہے، سنت سے یہ علت ہم نے لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری مثال آ گئی جی اس اعتبار سے، تو گویا 2 مثالیں یہاں پر پیش کر دی گئی ہیں، اس حوالے سے 2 مثالیں یہاں پر پیش کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہاں پر فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام تَوَضَّئِ وَصَلِّ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ انفجر، جعل انفجار الدم علة فيتعدى الحكم
بهذه العلت الى الفساد والحجامت۔ تو پھر دیگر جو آزار ہیں جن میں خون انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ بہتر رہتا ہے، تو سارے معذورین کی طرف حکم یہی چلے گا آگے۔